جاریہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی امی بلاتی ہیں۔ جی امی آ رہی ہوں، بس چائے بن گئی ہے۔ آپ کی بیٹی دنیا کی انوکھی لڑکی ہے جو نکاح کے دن بھی اپنی کوئی کیئر نہیں کر رہی، اور آپ کا لاڈلا بیٹا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میرا بچہ اذقان ہر کام کر رہا ہے۔ اذقان اپنے لیے اپنی ساس کو فکر مند دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ ہر کسی کو ایسا لگتا جیسے یہ واقعی سنی کا بڑا بھائی ہے۔ جاریہ اپنے دھیان میں چائے لے کر آ رہی تھی کہ اذقان سے ٹکراتی ہے۔ چائے جو زمین پر گرنے والی تھی اذقان کے اشارے سے واپس کپ میں چلی جاتی ہے۔ جاریہ کے والدین حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اذقان وہ ٹرے جاریہ سے لے لیتا ہے اور اپنے حیران و پریشان سسر اور ساس کے پاس مسکرا کر بیٹھتا ہے۔ بابا جان؟ ہاں، وہ اچانک چونک کر دیکھتے ہیں۔ اذقان جس ہاتھ سے انہیں چائے دے رہا تھا وہ سرخ ہو گیا۔ اف، جاریہ سنبھل کر نہیں چل سکتی تھیں، دیکھیں تو کیا حال ہو گیا ہے۔ سنی کی امی جو فکر مندی سے اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھیں، اس کے ہاتھ پر جلدی سے ٹوتھ پیسٹ لگاتی ہے۔ تبھی سنی انٹر ہوتا ہے۔ بگ برو، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں تو پورا ہاتھ سرخ ہو گیا ہے۔ جاریہ کے ابو اپنے دماغ میں آئی ہوئی منفی باتوں کو جھٹکتے ہیں اور اذقان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی چوٹ ہے، آپ سب پلیز اتنے پریشان مت ہوں۔ سب کو اس کے لیے پریشان دیکھ کر اذقان کی آنکھوں میں ان کا خلوص دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں۔ آنسو دیکھ کر سبھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ اذقان بیٹا، ہمیں حوصلہ دے رہے ہو، کچھ نہیں، اور خود اپنی تکلیف پر اکیلے ہی روئے جا رہے ہو۔ سنی چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں بابا جان، یہ آنسو تو آپ سب کی محبت دیکھ کر آنکھوں سے نکل آئے۔ میری خواہش تھی میری بھی پوری فیملی ہو۔ والد کی وفات کے بعد مجھے زندگی کے ہر موڑ پر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ امی بزنس سنبھالتی تھیں، وہ ہر ممکن حد تک مجھے وقت دیتی تھیں، مگر پھر بھی اپنے والد کی یاد آتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن آپ سے ملا، آپ میں اپنے والد کی جھلک نظر آئی۔ آپ کو دیکھ کر جو مجھے ہر وقت تپتی ہوئی دھوپ کا احساس ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بابا جان، مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے اور اتنی خوبصورت امی اور تھوڑا سا شیطان مگر کیوٹ سا چھوٹا بھائی دینے کے لیے خاص طور پر اپنی بیٹی کے لیے مجھے چننا، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا۔ جنزاد نہایت عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ جاریہ کے ابو کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ اذقان، تم میرے بیٹے ہو، اس لیے آج کے بعد خود کو کبھی بھی لاوارث مت سمجھنا۔ تمہارا باپ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے بیٹے کا ساتھ دے گا۔ وعدہ کریں بابا جان۔ وعدہ ایک باپ کا اپنے شیر بیٹے سے وعدہ۔ مناہل بیٹا، بیوٹیشن اسے ابھی تیار کر کے گئی تھی اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کے ابو اس کے پاس آتے ہیں۔ ابو، آپ اس وقت؟ کیوں، کیا نہیں آ سکتا؟ اب کیا مجھے اپنی بیٹی کے پاس آنے کے لیے وقت کا سوچنا پڑے گا؟ نہیں ابو، میرا مطلب تھا آپ مہمانوں کو ریسیو کریں گے نا، بس اسی لیے کہا۔ پہلے میں اپنی بیٹی کو جو صرف کچھ گھنٹوں کی اس گھر میں مہمان ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مناہل، مجھے اندازہ ہے میں نے تمہاری شادی بہت جلدی کر دی، ابھی تو تمہارے پڑھنے کے دن تھے۔ یہ مت سمجھنا تم ہمارے لیے کوئی بوجھ ہو، یہ مت سمجھنا تم ہمارے لیے کوئی بوجھ ہو، تم تو میری جان سے پیاری بیٹی ہو۔ مجھے معلوم ہے سنی تم سے بڑا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے تمہارے لیے محبت نظر آتی ہے۔ رشتہ تو تمہارا بچپن سے ہی طے تھا، میں نے اس وقت تو حامی بھر لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں جو بچپن میں طے ہو جانے والے رشتے کا خدشہ تھا، سنی کی عادات و اطوار دیکھ کر ختم ہو گیا۔ مگر جب تم گھر آ کر سنی کی سختی، اس کے غصے کا بتاتی تھی تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ سنی کو معلوم تھا تم اس کی منگیتر ہو، وہ اپنی حدود سے واقف تھا، تبھی تو اس نے کبھی تم سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ یہی وجہ تھی جب انہوں نے شادی کی بات کی تو میں نے حامی بھر لی۔ سنی جیسا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے، میری بیٹی اس معاملے میں خوش بخت ہے۔ مناہل، اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا، تم یہاں سے رخصت ہو رہی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اب اس گھر میں کوئی تعلق نہیں، یہ تمہارا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شادی کے بعد سسرال ہی بیٹی کا گھر ہوتا ہے، مگر اس کے باپ کا گھر ہمیشہ اس کا گھر رہے گا۔
اس لیے مناہل، جیسے شادی سے پہلے یہ تمہارا گھر تھا، اب بھی یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے ابو کو پہلے بتاؤ گی، آئی سمجھ؟ وہ روتی ہوئی اپنے ابو کے گلے لگتی ہے۔ ابو، آپ اس دنیا کے سب سے پیارے ابو ہیں۔ آپ کی مناہل بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ چلو شاباش، اب چپ کرو، دیکھو تو روتی ہوئی کیسے چڑیل لگ رہی ہو۔ اف، اگر میرا داماد تمہیں اس حالت میں دیکھ لے تو وہ تو بیچارہ۔ ابو، حد ہے، کون سا باپ اپنی بیٹی کو ایسا کہتا ہوگا؟ مناہل، یہ عظیم کارنامہ صرف تمہارے ابو ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ سے مجھے یہی امید تھی، ابھی بھی میری پیاری سی بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں۔ تبھی اوپر مناہل کی کزن بارات کی آمد کا بتاتی ہے۔ مناہل جلدی سے آنسو صاف کرتی ہے اور پھر ہمیشہ کی طرح ان کی گال پر پیار کرتی ہے۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی سنی کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، وہ بے چینی سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ مناہل جیسے ہی اسٹیج پر پہنچتی ہے، سنی اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اذقان اپنی والدہ کے پاس تھا، تبھی اسے بابا جان کا بلاوا آتا ہے۔ وہ سیدھا جاریہ کے گھر پہنچتا ہے، جہاں لاؤنج میں جاریہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے کسی انہونی کا خدشہ ہوا تھا۔ بابا جان، بادشاہ اذقان، آئیے آئیے، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے مجھے تمہارے بارے میں کیسے پتا چلا، تو تمہیں ملواتا ہوں تمہاری ہی مخلوق کی لڑکی سے۔ جیسے ہی وہ سایہ سامنے آتا ہے، اذقان حیرت سے اسے زندہ دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے میں نے تو خود ختم کیا تھا، پھر یہ کیسے زندہ ہو گئی؟ بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت ہماری دنیا سے ہمیشہ کے لیے جاؤ گے۔ بابا جان پلیز ایسا ظلم مت کریں، چاہے تو میری جان لے لیں، مگر یہ مت کریں۔ میں آپ سب سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ میں مانتا ہوں آپ سے سچائی چھپا کر میں نے غلط کیا، مگر میرا پیار، میرا خلوص سچا تھا۔ اذقان، تمہیں میں نے منہ سے ہی نہیں دل سے بیٹا مانا تھا۔ کاش تم خود یہ سچ بتا دیتے تو میں خوشی خوشی جاریہ کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیتا، مگر تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، ہمارے خلوص، ہمارے پیار کا صلہ اس دھوکے کی صورت میں دیا۔ اپنی شناخت چھپائی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اس لیے تم پر ایک احسان کر رہا ہوں۔ جب تمہاری طرف سے دیا جانے والا زخم بھر جائے گا، ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دوں۔ تم پر ایک احسان کر رہا ہوں، تم دونوں کا آج ہی نکاح ہوگا۔ نکاح تو پہلے ہی تم دونوں کر چکے ہو، یہ زمانے کو دکھانے کے لیے پھر ہوگا، صرف اس شرط پر تم ہمیشہ کے لیے واپس چلے جاؤ گے۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اذقان اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سمیٹتا ہے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کے سنی اور مناہل کا استقبال کرتا ہے۔ بگ برو، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اف، کیا بتاؤں، آپ کی بہن تو میرا دماغ کھانے ہی والی تھی۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے بچا لیا، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دلہن کی رخصتی جلدی کروائی ہے تاکہ آپ کے نکاح کی رسم جلدی سے کروا سکیں۔ ابو بتا رہے تھے آپ کو ارجنٹ آؤٹ آف کنٹری جانا ہے۔ بہت ہی ضروری کام تھا تو اس لیے جلدی جانا پڑا۔ سوری یار، تمہارے ولیمے میں شاید نہ آ سکوں۔ نو وے، ولیمہ تو آپ کی واپسی پر ہوگا۔ کیوں ابو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ سنی کے سوال میں اس کے ابو اذقان کی طرف بظاہر تو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کس طرح اس کے بابا جان غصہ ضبط کر رہے تھے۔ سنی، یہ باتیں بعد میں کی جائیں گی، فی الحال اوپر جا کر دیکھو تمہاری بہن تیار ہوئی۔ ابو، وہ تو مناہل دیکھ لے گی، آپ بس نکاح کی رسم شروع کریں۔ کچھ ہی دیر میں جاریہ اس کے نام ہو چکی تھی۔ نکاح میں اذقان، اس کی امی اور مناہل کی فیملی کے علاوہ کوئی شریک نہیں تھا۔ مختصر لوگوں کی موجودگی میں ان کا نکاح سادگی سے ہو چکا تھا۔ اس بار اذقان خوش نہیں تھا، اس نکاح نے اسے بہت دکھ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا تھا۔ سب کے کمرے میں جانے کے بعد سنی اپنے بگ برو کو رکنے کا کہتا ہے۔ اذقان اپنی امی کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اذقان لان میں سنی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا، اس نے اتنے پیار سے روکا تھا، وہ انکار نہیں کر پایا۔ جنزا سوچ رہا تھا، اگر سنی کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا، کیا وہ پھر بھی مجھ سے ایسے پیار کرے گا؟ وہ اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی سنی اسے بلاتا ہے۔ بگ برو، آپ نے تو مناہل سے میری ملاقات نہیں کروائی۔ میں آپ جیسا نہیں ہوں، جائیں جاریہ سے جانے سے پہلے مل لیں۔ بگ برو، میرا احسان یاد رکھیے گا، جو وقت آنے پر آپ کو اتارنا ہوگا۔ تم کہاں جا رہے ہو سنی؟ کمرے میں تم نہیں جا سکتے،
پہلے نیک دو پھر جانے دوں گا۔ ہیں یہ کیا بگ برو، ایک تو میں نے آپ پر احسان کیا، آپ مجھے ہی روک رہے ہیں۔ رہی بات نیک کی تو کیا آپ میری بہن ہیں جو آپ کو پیسے دوں؟ جب میری بہن خود مانگے گی تو اسے دے دوں گا، آپ کو کیوں دوں؟ چلے اب ہٹیں۔ بات تو تمہاری درست ہے، تو آج ایک نئی رسم کی شروعات کرتے ہیں۔ تم مجھے اپنی کوئی فیورٹ چیز دو، بدلے میں تمہیں جانے دوں گا۔ دیکھ کیا رہے ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو، اس رسم کے آغاز کا صحرا تمہارے نام ہے، چلو شاباش۔ سنی جلدی کرو، جتنی تم دیر کرو گے اتنا ہی جلدی مناہل کو نیند آ جائے گی۔ مطلب برو آپ نہیں مانیں گے، چلیں یہ پکڑیں، میری فیورٹ واچ ہے، جان سے عزیز تھی مجھے، دھیان رکھیے گا، اب میری جان آپ کے حوالے ہے۔ اسقان مسکرا کر اس کے گلے لگتا ہے، سنی بھی مسکراتا ہے۔ سنی، میرے جانے کے بعد سب کا بہت خیال رکھنا، میری جان تمہارے حوالے ہے، میری بیوی کا بہت خیال رکھنا، میں شاید اب کبھی واپس نہ آؤں۔ آخری بات اسقان خود سے کہتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو بگ برو، جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، چلو اب جاؤ۔ اوکے برو، اپنا خیال رکھیے گا۔ سنی مسکرا کر اپنے کمرے میں انٹر ہوتا ہے، جہاں مناہل گھونگھٹ میں سر جھکائے اس کے انتظار میں پلکیں جھکائی بیٹھی تھی۔ جاریہ کے ابو تو فیصلہ سنانے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسقان نے بھی خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا تھا۔ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے اس فیصلے نے جاریہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جاریہ زمین پر بیٹھی تھی، اسقان اگلے پل اس کے پاس آتا ہے۔ وہ نظریں نیچے کیے خاموش تھی، اس کے لب جیسے سل گئے تھے، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اس کا وجود زندہ لاش بن گیا تھا۔ اسقان اس سے کیا کہہ رہا تھا، کیا بتا رہا تھا، کیا سمجھا رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کے سننے کی حس جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اسقان سے اپنی ملکہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک طرف سنی اور مناہل کا ملن ہوا تھا، دوسری طرف جاریہ اور اسقان جدا ہو گئے تھے۔ اس رات جانے سے پہلے اسقان اپنی بیوٹی کوئن کے پاس آخری بار ملنے گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کب بابا جان کی ناراضگی ختم ہوگی، اس لیے وہ اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا تھا، تاکہ گزرا وقت اس خوشبو بیتی ہوئی یادوں کے سہارے گزر جائے۔ بیوٹی کوئن، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ آپ کی بے رخی میری جان نکال رہی ہے۔ بابا جان کے فیصلے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی آپ کی خاموشی اذیت ناک ہے۔ جاریہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اسقان کی نگاہوں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اب جاریہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیوٹی کوئن، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں، آپ پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ بابا جان نے پہلی بار کوئی فیصلہ کیا ہے، میں ان کے خلاف جا کر انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ مانتا ہوں انہوں نے بغیر ہماری بات سنے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا۔ کاش انہیں پتا ہوتا ان کے اس فیصلے نے ہمیں کتنی اذیت پہنچائی ہے۔ اگر وہ جان جاتے تو کبھی بھی اتنی سخت سزا نہ دیتے۔ میں جانتا ہوں میں ایک الگ مخلوق سے ہوں، میں بابا جان کے سامنے خود کو انسانوں سے بہتر فرد ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جیسے میرے والد مجھے دیکھنا چاہتے تھے ویسے بن کر دکھاؤں۔ جانتی ہو جو میرے والد کی خواہش تھی وہی خواہش بابا جان کی آنکھوں میں بھی تھی۔ جب بابا جان کو پتا چلا کہ میں ایک جنزاد ہوں تو ان کی آنکھوں میں حقارت نہیں تھی، انہیں صرف اس بات کا غصہ تھا میں نے کیوں جھوٹ بولا۔ اس لیے مجھے یقین ہے وہ بہت جلد ہمیں معاف کر دیں گے۔ جاریہ رو رہی تھی، اسقان اس کے آنسو سے بھری آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا ہے۔ جاریہ اپنے اوپر قابو پاتی ہے اور اسقان کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے اس ادا پر جنزاد مسکراتا ہے۔ وہ رات دونوں کے لیے قیامت کی رات تھی۔ اس کے جانے کے بعد جاریہ اپنی آنکھیں نیموا کرتی ہے جہاں جنزاد کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس کمرے میں جاریہ کی سسکیاں تھیں، نہ ختم ہونے والی وحشت تھی۔ جاریہ اگلی صبح ہی سنی کو دوسرے شہر جانے کا فیصلہ سناتی ہے، جسے سنی اس کی قسم پر مان لیتا ہے۔ پھر وہ بہت مشکل سے ابو اور امی کو مناتا ہے۔ اس کی امی کی لاکھ منع کرنے کے باوجود جاریہ اپنی بکھری ہوئی ذات کے ساتھ دوسرے شہر ہاسٹل میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس کے ابو اس کے فیصلے پر خاموش رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی امید پر ہی وہ جاریہ کو جانے دیتے ہیں۔ کاش انہیں روک لینا چاہیے تھا۔ جاریہ نہ صرف دوسرے شہر جا رہی تھی بلکہ اپنی زندگی سے دور جا رہی تھی۔
جاریہ نے اپنے شہر کی حدود میں قدم رکھا تھا۔ اس کے شہر کی فضا میں اب بھی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹنے سے پہلے وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ سامنے ہی سنی اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مسکرا کر وہ ان کے پاس جاتی ہے۔ جاریہ میری پیاری بہن کیسی ہو؟ سنی ایموشنل ہو گیا تھا۔ جاریہ کو گلے لگائے وہ رو رہا تھا۔ 4 سال کا عرصہ اگر جاریہ کے لیے تکلیف دہ تھا تو سنی کے لیے بھی اپنی بہن کی جدائی اذیت سے کم نہ تھی۔ دونوں ہی رونے میں مصروف تھے جب سنی کا بیٹا ارتن اپنے باپ کے بال بگاڑ کر اپنے غصے میں ہونے کی اطلاع دیتا ہے۔ سنی مسکرا کر اسے اپنی بہن کو پکڑاتا ہے۔ ارتن میرا چھوٹا سا شہزادہ۔ پھر سب گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جاریہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے گھر کو دیکھتی ہے۔ 4 سال بعد وہ اپنے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے خوشیوں بھرے پل گزارے تھے۔ روتے روتے وہ مسکراتی ہے۔ جیسے ہی اسے اپنے ابو اور اسقان کا فیصلہ یاد آتا ہے اس کے مسکراتے ہونٹ سمٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جاریہ اندر داخل ہوتی ہے سامنے اس دشمن جاں کو دیکھ کر اس کی ہنسی تھم جاتی ہے۔ اسقان جو چمکتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ملکہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں پھیرنے سے پل بھر کے لیے اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ جلد ہی وہ خود پر قابو پاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے پر جاریہ ٹھٹکتی ہے لیکن وہ بھی بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ پھر سب کو سلام کر کے ارتن کو مناہل کو سونپ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی آپ کی ناراضگی میں ہمیشہ کی طرح مجھے اگنور کر کے چلی گئی۔ یہ اچھی بات ہے، ناراض چاہے وہ آپ سے ہو، بیچ میں مجھے ہی اگنور کیا جاتا ہے۔ بابا جان دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی نے مجھے ایک بار پھر نہیں دیکھا۔ اسقان لگتا ہے وہ اس بار بہت زیادہ ناراض ہے۔ تمہیں بلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے لگا تھا تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی، الٹا وہ تو ناراض ہو مجھ سے اپنے ابو سے ملے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بابا جان اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس شادی کی تیاریاں شروع کریں، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ اسقان مجھے پہلے میری بیٹی سے بات کرنی ہوگی، اس کی ناراضگی ختم ہوگی تبھی کوئی بات آگے بڑھے گی۔ کاش بابا جان آپ اس رات میری بات سن لیتے تو آج جاریہ ہم سب سے اتنی دور نہ ہوتی۔ اسقان مانتا ہوں اس رات میں بہت غصے میں تھا، چند دن بعد غصہ کم بھی تو ہو گیا تھا، تب تک جاریہ دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اس کا یہ فیصلہ بھی اسے منانے کے لیے مانا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا جاریہ میرا بچہ مجھ سے اتنا روٹھ جائے گی۔ اچھا ریلیکس بابا جان، آپ کا بیٹا ہے نا، سب پہلے جیسا کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے اسقان، مگر جلدی کرو، جاریہ کی ناراضگی میری جان نکال رہی ہے۔ چلے پاپا جان اب آپ آرام کریں، میں ذرا اپنی ناراض ملکہ کی خبر لیتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں رات کا کھانا آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جاریہ کے جانے کے بعد سے ہی وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن گئے تھے۔ جاریہ کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ جن ذات کی توقع کے عین مطابق ملکہ رونے میں مشغول تھی۔ بیوٹی کوئن وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے جسے جاریہ چاہنے کے باوجود نہیں جھٹکتی۔ رونا بند کریں، 4 سال کا عرصہ کافی نہیں تھا جو تم اب بھی روئے جا رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ جاریہ اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیوٹی کوئن مجھ سے بات کرو، 4 سال پورے 4 سال میں نے تمہاری خاموشی کا احترام کیا، صرف اس وجہ سے کہ تم اپنی جگہ درست تھیں، مگر اب اگر تم خاموش رہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے بات کرو۔ وہ ناراض سی نظر ڈالتی ہے، پھر منہ پھیر کر باہر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کی جدائی نے مجھے تحفے میں خزاں کا موسم دیا، اور آپ تو جانتے ہیں آپ کی معصوم سی ملکہ آپ کے دیے گئے ہر تحفے کو سنبھال کر رکھتی ہے، اس لیے میں نے بھی خزاں کو اپنا ہمسفر بنا لیا ہے۔ وہ وقت اب گزر گیا جب مجھے بہار اچھی لگتی تھی، میں پورا سال بہار کے انتظار میں گزارتی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی بدولت بہار کا انتظار ختم ہو گیا۔ اسقان سے اپنی ملکہ کی اذیت برداشت نہیں ہوتی تو وہ جلدی سے اس کے قریب ہوتا ہے، جہاں وہ اس کے کندھے پر سر رکھ اپنے ایک ایک پل کی اذیتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے بابا جان کے سامنے اس وقت اسٹیپ لینا چاہیے تھا، میں جانتا ہوں سارا قصور میرا ہے، پھر آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہیں؟ کیوں آپ اتنی سنگ دل ہو گئی ہیں کہ 4 سال پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا؟ آپ کو پتا تھا بابا جان کی ناراضگی چند دن کی تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، پھر آپ کیوں ہم سب سے دور چلی گئیں؟ ہم سب نے آپ کے فیصلے کا احترام کیا تھا، اب آپ کی باری ہے،
آپ ہمارے فیصلے کا احترام کریں۔ ہماری شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اس لیے خود کو تیار رکھیں۔ جاریہ جیسے ہی شادی کی بات سنتی ہے اذخان کو جھٹکے سے دور کرتی ہے۔ شادی؟ کون سی شادی؟ مجھے نہیں کرنی، اور آپ تھوڑی دیر مجھے اپنے دل فریب باتوں سے بہلا کر کیا سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ نہیں، آپ کی معصوم جاریہ اسی رات مر گئی تھی جس رات آپ نے اور ابو نے وہ بے رحمانہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے اب کچھ اچھے کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ بیوٹی، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، یہ کیا ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہو؟ معصوم جاریہ مر گئی، جب تم جانتی ہو ایسے الفاظ مجھے صرف اور صرف تکلیف پہنچاتے ہیں تو بار بار کیوں دہرا رہی ہو؟ رہی بات 4 سال کی، تو اگر دور تم رہی ہو تو جدائی کا درد میں نے بھی سہا ہے۔ مجھے پتا ہے جب تم مجھے محسوس کرتے ہوئے بھی نظر انداز کرتی تھیں، میرے لیے وہ تمام لمحے صرف اور صرف موت کے جیسے تکلیف دہ تھے، اس لیے بار بار مرنے کا مت کہو، پلیز اپنے بادشاہ پر رحم کرو۔ اذخان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا ہے، وہ ایک بار پھر رو رہا تھا، اس کے سرخ لہو آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ جاریہ بے حس بننے کی کوشش کرتی ہے پر ناکام ٹھہرتی ہے، وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں میں گرتے ہوئے دیکھتی ہے، پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ تھام لیتی ہے۔ اذخان، آپ جانتے ہیں نا آپ کی ملکہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اگر میں آخری بار آپ سے کچھ مانگوں گی تو کیا آپ دیں گے؟ اذخان اس کے لہجے میں چھپے اذیت ناک فیصلے کو پرکھ لیتا ہے۔ وہ جانتا تھا جاریہ خود اپنے فیصلے سے موت کا پروانہ سنائے گی۔ وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا۔ وہ اپنی ملکہ کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ جاریہ آنکھیں بند کر کے اپنے فیصلے پر سوچتی ہے، اگر میں کہوں یہ دوری، یہ جدائی اب تا حیات ہمارا مقدر بن چکی ہے تو؟ جاریہ، اذخان پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارتا ہے۔ وہ اتنے زور سے بولتا ہے جاریہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ آخری بار تمہاری غلطی معاف کر رہا ہوں، آئندہ تمہارے منہ سے دوبارہ جدائی کا لفظ تک نہ سنوں۔ بس تمہاری خاموشی، تمہارے فیصلے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ جاریہ ایک بار خوف کا شکار ہو گئی، وہ اذخان کی وجہ سے پہلے والے خوف سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بیوٹی کوئن، نہیں اذخان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے پھر سے ڈرا دیا۔ اذخان اسے اپنے حصار میں لیتا ہے، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پھر سے ڈرا دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی عشق، کوئی محبت نہیں کرتے، آپ کو بس ایک کام آتا ہے، ڈرانا اور خوفزدہ کرنا۔ اذخان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی لیکن وہ جلدی سے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیا ملکہ ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں، تھوڑا سا بھی معاف نہیں کر سکتی؟ جاریہ اس کی سرخوشی پر مسکراتی ہے۔ اذخان، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اذخان اس سے دور ہوتا ہے۔ جاریہ اسے پکارتی ہے، نام مت لو میرا، تم اس قابل نہیں تھی بیوٹی، اتنے سال تمہارے فیصلے کا احترام کیا مگر اب نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا تم مرتے دم تک میرے ساتھ رہو گی، اب جب بابا جان سب مان گئے ہیں تو تم کیوں اپنی اور میری خوشیوں کی دشمن بن رہی ہو؟ شادی تو تمہیں کرنی ہوگی ورنہ اپنی فیملی کو بھول جانا، اگر تم نے انکار کیا تو اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نہیں اذخان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ تو مجھ سے عشق کرتے ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوٹی کوئن بجا فرمایا، یہ روپ دکھانے پر تم نے خود ہی مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے اب تم پہلے والی جاریہ کی طرح بیہیو کرو گی، رات کا کھانا تم خود بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی اور ان کے ساتھ پہلے کی طرح وقت گزارو گی، سمجھ آئی میری بات؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ دلچسپ سوال ہے، اس کا جواب رات کے کھانے پر خود براہ راست دیکھ لینا، جواب دینے کے ساتھ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے جاریہ اس کے پھر سے پہلے والے روپ سے ڈر جاتی ہے، وہ خود بھی اپنے ابو سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنا حلیہ درست کر کے ابو کے کمرے کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس نے اذخان سے اب شادی کے بعد بدلہ لینے کا پلان بنا لیا تھا۔ اس کی سوچ پڑھ کر اس کا بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ جاریہ اپنے ابو کے پاس جاتی ہے، وہ بیڈ پر بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جاریہ سیدھی ان کے کندھے پر سر رکھتی ہے، اس کے ابو مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ ابو، میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، اس لیے مجھ سے ملے بغیر میرا بچہ چلا گیا؟ نہیں، میں شرمندہ تھی اور آپ سے ناراض نہیں تھی،
یہ سب آخری بار تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جاریہ میرے بچے، معاف تو میں نے اسی رات کر دیا تھا، بھلا میں اپنی رحمت سے کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ ابو، آپ اس دنیا کے سب سے پیارے ابو ہیں۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ پچھلے سالوں کی ساری اہم باتیں شیئر کرتی ہے۔ اس کی امی جب کمرے میں آتی ہیں تو باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی یاد آتا ہے جاریہ اپنی امی کو بغیر ملے کمرے میں گئی تھی، انہیں شدید غصہ آتا ہے۔ اب باپ بیٹی کا روٹھنا منانا ہو گیا ہو تو آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ ساتھ ہی وہ جیسے اگلا قدم اٹھاتی ہے، جاریہ جھٹ سے ان کے گلے لگتی ہے۔ وہ بھی مسکرا کر اسے اپنی ممتا بھری چھاؤں میں چھپاتی ہیں۔ جب دونوں رو کر تھکتی ہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہنسی خوشی دن گزر گئے اور پھر جاریہ کی شادی کا دن بھی آ گیا، جس کا اس نے اور ازغان نے بے تابی سے انتظار کیا تھا۔ آج اس گھر میں جاریہ کی آخری رات تھی۔ منو، سنی اور ارتن ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر ازغان کے نام کی مہندی ہمیشہ کے لیے لگ چکی تھی۔ آج رات انتہائی حسین رات تھی۔ ازغان اپٹن والی رات بھی جب جاریہ کو دیکھنے آیا تھا، تب بھی وہ تمام کنیزیں اپنی ملکہ کے حکم کے مطابق بادشاہ کو اس کے پاس جانے سے روک رہی تھیں۔ ازغان کے غصے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ملکہ کی خوبصورتی پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھیں۔ جاریہ سرخ گلاب تھامے بیڈ پر نیم دراز اپنی مہندی سے بھری کلائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اپنے جنزات سے جتنی ناراض سہی، مگر اپنی خوشی اس کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ وہ دل میں ازغان کو پکارتی ہے۔ اگلے پل اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتی ہے تو ازغان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بیوٹی، آپ کو نہیں پتا آج میں کتنا خوش ہوں۔ اتنے عرصے بعد مجھے میری ملکہ نے دل سے پکارا ہے۔ یہ پکار سننے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ شادی کا دن بالآخر آ پہنچا۔ پورے گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ جاریہ اپنے سسرال کی طرف سے بھیجے جانے والے سرخ لباس میں، جو صرف سرخ گلابوں سے مزین لباس تھا، زیب تن کیے تیار ہو رہی تھی۔ ادھر ازغان بھی مکمل تیار بارات کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ سب بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بارات تو پہنچ چکی تھی، مگر دلہے کا نام و نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ جاریہ بھی تیار ہو کر اپنے خالی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک جنزاد اس کے پاس آتا ہے۔ ازغان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر بارات آ چکی ہے اور دلہا غائب ہے۔ آپ کو اندازہ ہے ابو کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بیوٹی، آپ پریشان نہ ہو، بابا جان کو پتہ ہے وہ سب سنبھال لیں گے۔ مجھے آپ کو آج بہت ایک اہم شخصیت سے ملوانا ہے۔ جاریہ بنا سوال کیے آنکھیں بند کرتی ہے۔ اب آنکھیں کھولیں۔ جاریہ آنکھیں کھولتی ہے، مگر گھونگھٹ کی وجہ سے سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ جنزاد اس کی پیشانی بھانپ لیتا ہے، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ کر بند کرتا ہے، ساتھ ہی جاریہ کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت سے باغ میں کھڑا ہوا دیکھتی ہے۔ بیوٹی، میں آپ کو اپنے والد سے ملانا چاہتا ہوں۔ مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے اس باغ میں چلا آتا ہوں۔ والد کے ساتھ بہت خوبصورت وقت یہاں گزارا تھا۔ سامنے جو درخت ہے یہ والد نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ازغان اپنے جادو سے اپنے اور والد کے خوبصورت لمحات جاریہ کو دکھاتا ہے۔ جاریہ کو چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے جو اپنے والد کے ساتھ جادو کے ذریعے کھیل رہا تھا۔ نظر آنے والی شخصیت ہو بہو ازغان کی طرح تھی۔ جاریہ کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ اسے ازغان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے والد کو بہت یاد کرتا تھا۔ بیوٹی، آپ پھر سے رو رہی تھیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ خوش ہونے کے بجائے ایسے روئیں گی تو میں یہاں آپ کو لے کر نہ آتا۔ نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں، یہ بدھو آنسو بہت بے وقوف ہو گئے تھے اس لیے بہہ رہے ہیں۔ آپ چلیں، بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ باربی ڈال کیا ہوا ہے، کہاں کھوئی ہوئی تھیں؟ اف، مجھے یہاں پہنچا بھی دیا اور بتایا بھی نہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ باہر دلہا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہاں چلو منو۔ جاریہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے ازغان کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے لباس کو پیچھے سے کنیزوں نے تھام رکھا تھا۔ وہ اسٹیج پر پہنچتی ہے۔ اس کا ازغان روایتی دلہوں کی طرح ہاتھ بڑھائے اس کا منتظر تھا۔ وہ بھی بنا تاخیر کیے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے۔
جاریہ سب کی دعاؤں کے سائے میں اذخان اور والدہ کے ساتھ اپنی نئی منزل، نئی زندگی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ محل میں بہت ساری رسموں کے بعد اسے اذخان کے کمرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کب سے جنسات کا انتظار کر رہی تھی۔ اذخان تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بیوٹی، اذخان کی پکار پر اس کے بے چین دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے، جسے جاریہ چاہنے کے باوجود نہیں جھٹکتی، مگر کسی طرح ناراضگی دکھانی تھی تو وہ رخ پھیرتی ہے۔ ملکہ ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے ملکہ؟ اب کیا کریں، میں نے آج کی رات کے لیے سرپرائز کا انتظام کیا تھا۔ خیر آپ تو ناراض ہیں، آپ کا معصوم شہزادہ کیا کر سکتا ہے؟ چلے آپ ایسا کریں، فریش ہو جائیں، ویسے بھی آپ تھک گئی ہوں گی تو آپ جائیں، میں بھی آرام کر لوں۔ اذخان جانتا تھا جاریہ سرپرائز بہت پسند کرتی ہے۔ وہ اذخان کی طرف اپنا چہرہ کرتی ہے، جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتی ہے کہ وہ اپنے کہے پر عمل نہ کر لے۔ ناراض تو میں ہوں آپ سے، اچھا ایسا کرتے ہیں، آپ کا سرپرائز مجھے اچھا لگے گا تو پھر میں صرف 2 نہیں 3 دن ناراض رہوں گی، اور کیا ہے نا اذخان، بھائی کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ اذخان جاریہ کے معصوم جواب پر مسکراتا ہے، اور اس کے لیے یہی کافی تھا، وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اذخان سمندر پر پہنچ چکا تھا۔ جاریہ آنکھیں بند کیے اپنے جنسات کو محسوس کر رہی تھی۔ اذخان اس کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے، وہ اس کے سحر زدہ حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ سرخ گلابوں میں سجے، سرخ لباس میں ماتھے پر بندیا سجائے، کانوں میں جھلملاتے جھمکے پہنے، ہاتھوں اور کلائیوں میں مہندی کے ساتھ سادگی سے تیار اس کی پری پیکر انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نکاح والے دن پیاری لگ رہی تھی یا آج؟ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں جن سے میں بتا سکوں آپ کتنی پیاری، کتنی حسین، کتنی دلکش، کتنی سحر انگیز لگ رہی ہیں۔ جاریہ مسکرا کر اپنی پلکوں کی باڑ اٹھاتی ہے۔ اذخان، آج تک دیے جانے والے تمام سرپرائزز میں سے یہ سب سے بیسٹ تھا۔ ملکہ کو پسند آیا، غلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اذخان، آپ جب بھی ایسا کہتے ہیں بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ جاریہ خود کو کشتی میں دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ اذخان کو اپنے بچپن کی دیرینہ خواہش کا بتا رہی تھی۔ اس کے پانی سے ڈر کی وجہ سے کسی نے بھی کشتی میں نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ اذخان مسکرا کر اس کی ہر بات کو سن رہا تھا۔ جیسے سمندر کے دوسرے کنارے کشتی رکتی ہے، وہ اذخان کے ساتھ پیارے سے کاٹیج میں جاتے ہیں، جہاں پر وہ اپنی زندگی کے انتہائی حسین لمحات کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ جاریہ کے قدموں میں اذخان نے دنیا جہاں کی خوشیاں لا کر رکھ دی تھیں۔ 1 سال پل میں گزر گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جاریہ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اولاد کی کمی تھی۔ اس کی خوشیاں مکمل ہوتے ہی جیسے ادھوری تھیں۔ وہ اذخان سے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر یعنی اپنے میکے جاتی تھی تو سب سے نظر بچا کر دل کھول کر روتی تھی۔ جاریہ اپنے کمرے میں لیٹی رونے میں مصروف تھی، تبھی اذخان کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اذخان، ہمارا کوئی بیبی کیوں نہیں ہے؟ سال ہو گیا ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ بیوٹی، آپ کیوں مایوس ہوتی ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ بس دعا مانگیں، مجھے یقین ہے بہت جلد ہماری دعا رنگ لائے گی۔ اذخان کے ہر وقت دیے گئے دلاسے سے بالآخر ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور 1 سال بعد ان کے ہاں ننھی رحمت آتی ہے۔ جاریہ کے پاس اذخان اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے، جو ہو بہو اپنی والدہ کی کاپی تھی، مگر اس کی آنکھیں اپنے والد کی طرح آگ کی طرح دہکتی ہوئی تھیں۔ اذخان، میں چاہتی ہوں اس کا نام آپ رکھیں۔ میری بیٹی کا نام ہوپ ہے، کیونکہ یہ نا امیدی کے بادلوں سے نکل کر آئی ہے، آنے والی دنیا کے لیے امید ہوگی۔ بہت پیارا نام ہے اذخان ہماری شہزادی کا۔ ارتن خاموش سا ہوپ کو اپنی کوئن کی گود میں دیکھ رہا تھا، جس کے آنے کی وجہ سے وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ آنے والے وقت میں کیا ہونا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جاریہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی۔ اذخان کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہوپ میں دونوں کی جان بستی تھی، جو اپنی شرارتوں سے ان کی زندگی میں مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔